وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی محترم استاذہ محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ ہمارا پروگرام کا موضوع ہے طلاق اور اس کے مسائل، جو پچھلے کچھ پروگرام سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی موضوع پر مزید بات کریں گے۔ اب دین اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو دنیا کا متاع کہا گیا ہے، متاع الدنیا، تو کیا اس طرح سے عورت کی توہین تو نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حدیث کے الفاظ میں سارے دہرا دیتی ہوں تو آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمام دنیا ایک متاع ہے، تمام دنیا ایک متاع ہے۔ متاع سے مراد فائدہ جس سے ہوتا ہے۔ تمام دنیا ایک متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ عورت کی تعریف کی گئی بالکل ایسے ہی کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اصل بات ہے جو لوگ اس کو غلط معنوں میں سمجھتے ہیں، ان کے پیش نظر عیسائیوں کا طرز فکر ہے۔ عیسائیوں کے ہاں تمام گناہوں کی جڑ عورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایو حضرت حوا کا نام ہے، اور ایول گناہ کو کہتے ہیں۔ تو جو تو اس طرز فکر کے حامل ہیں انہیں تو اس کا مطلب اچھا نہیں لگے گا، لیکن جو اسلامی طرز فکر کے حامل ہیں وہ تو اس کو بہترین عورت کی تعریف قرار دیتے ہیں۔ دوبارہ تو حدیث کے الفاظ دہرا دیتی ہوں، تمام دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا، مجھے دنیا میں عورتیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے، عورت کو تو عزت دی گئی ہے، عزت دی گئی ہے۔ صحیح۔ ہاں، جن کے دماغ میں کیڑا رینگ رہا ہے نا وہ عیسائی طرز فکر کا، انہیں یہ اس میں خرابی نظر آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اسی طرح بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ مرد بیوی کو پردہ نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے میرے بھائی سے اور میرے فلاں رشتہ دار سے تم پردہ نہیں کرو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو ایسی صورت میں وہ بچی کیا کرے؟ اپنا جو طرز عمل ہے نا وہ بدلنا پڑے گا۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، میرا چونکہ درس و تدریس سے تعلق ہے، جب قرآن مجید میں خواتین پردے کے احکامات پڑھتی ہیں تو وہ اسی معاشرے میں رہنے والی ہوتی ہیں۔ وہ مجھے بتاتی ہیں جی میرے شوہر مجھے پردہ کی اجازت نہیں دیتے، عام پردوں کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ اگر میں چادر بھی لے لوں تو میرے خاوند مجھے گاڑی میں سے اتار دیتے، نکلو۔ ٹھیک ہے نا؟ میں انہیں یہی کہتی کہ بھئی آپ کوشش کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ ہوا یہ کہ 2-3 سال گزرے، جس خاتون نے مجھے کہا تھا کہ میرے شوہر مجھے گاڑی سے اتار دیتے ہیں، اسی عورت کا ایک دن مجھے بڑی جوش کے ساتھ، بڑے جوش و خروش سے فون آیا، آپا مجھے میرے شوہر نے پردہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اصل میں ہم عورتوں کا بعض اوقات اس کے خلاف جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ مردوں کو اور ری ایکشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پردہ جو ہے یہ مرد کی فطرت ہے۔ مرد کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے، میری بیوی سے کوئی مذاق کرے، کوئی میری بیوی سے ہنسے بولے، وہ سمجھتا ہے میری بیوی میری عزت ہے۔ صحیح ہے؟ تو جب کوئی مرد ماحول کے زیر اثر ایسی بات کرتا ہے تو عورت کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ وہ آدمی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصل فطرت پر آئے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ اجازت مرد نے دے دی، مرد اس بات کو، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، لیکن ماحول کے زیر اثر بعض اوقات وہ اپنی اس اصل فطرت سے ہٹا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی بیوی کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ عورت اسے ذرا صحیح اینگل سے اگر موٹیویٹ کرے تو وہ مان جاتا ہے، لیکن اس میں بچیوں کو ایک نصیحت کروں گی، وہ اس بات کو ری ایکشن کا ٹاپک نہ بنائیں۔ صحیح۔ مرد بعض اوقات اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور پھر اس سے بھاگتا ہے،
ورنہ یہ اس کی فطرت کی اچھائی، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کو ابھاریں. صحیح، یعنی اس کو اس کی فطرت پہ لانا اس کو ضروری ہے، فطرت پہ نہ لانا کہ ضروری. فوری طور پر ان مسائل کا حل ہم علیحدگی میں ہی دیکھیں. یہ جو سارے مسائل آپ دیکھتی ہیں نا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم میرے ان سے پردہ نہیں کرو گی، فلاں عورت نے جی سفر کر لیا، اس کو طلاق دینی ہے، ہیں، یا ایک عورت کہتی ہے جی میرا خامند جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں طلاق لے لوں. میں اصل آپ کو بات بتاؤں، ان لوگوں کی آپس میں اور مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے، نام ان چیزوں کا لے لیا جاتا ہے، نام دین کا لے لیا جاتا ہے. اور ایک عورت اپنے آپ کو مطمئن کر لیا جی میرا ہاں تو نماز نہیں پڑھتا تو میں اس لیے طلاق لے رہی ہوں، اور ایک مرد اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے جی میری تو بیوی پردہ نہیں کرتی تو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. حالانکہ وہ اپنے آپ کو جو ایڈجسٹمنٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. عورت بھی جان چھڑانا چاہ رہی ہوتی ہے، مرد بھی. میں نے ایسے نیک مرد بھی دیکھے ہیں کہ جو خیر سے اپنی ماؤں کو کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میری ماں پردہ نہیں کرتی تو میں ماں سے ملتا نہیں. حد ہو گئی بھی تمہاری، تمہیں چاہیے تھا اپنی ماں کو سمجھاتے، اپنی ماں کی برین واشنگ کرتے، اپنی ماں پہ محنت کرتے. چھوڑنا تو سب سے آسان حل ہے. صحیح. آپ بتائیے گا ایک بیوہ اور مطلقہ کی عدت کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور ایک جو شادی شدہ عورت ہے اس کی عدت 3 قروء ہے. اب یہ جو بیوہ کی عدت ہے یہ 4 ماہ اور 10 دن رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے، عورت کا بہت فیور کی ہے. عورت کی 4 ماہ اور 10 دن میں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حمل ہے تو ظاہر ہو گیا. آج کل خیر یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں بعض اوقات 1 ہفتے کا حمل بھی ہو تو وہ بھی ہم پتہ کر لیتے ہیں. لیکن آج سے قبل جو دور تھا 1400 سال تو ان میں یہ بھی ایک فائدہ تھا. لیکن عدت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے 4 ماہ اور 10 دن کا، کہ ایک عورت بے آسرا ہو گئی ہے، اس کے سر سے خامند کا سہارا چھن گیا ہے. اب یہ عدت اسے گزارنی ہے خامند کے گھر میں، اور جب خامند کے گھر میں گزارنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 4 ماہ اور 10 دن کا خرچہ بھی خامند کے گھر والے پورا کر رہے ہیں. تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورت کے سر سے جب خامند کا سہارا چھن گیا تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سر سے چھت بھی چھن جائے اور وہ اگلے دن سڑک پر آ جائے. صحیح. یہ ہے فائدہ اس میں. حالانکہ خواتین اس کو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ چیز ہمارے لیے پابندی ہے. میں کہتی ہوں یہ تو عورت پر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے کہ خامند کا سہارا بھی چھن گیا اور اس کے سر سے چھت بھی نہ چھن جائے. 4 مہینے 10 دن میں وہ اسی گھر میں رہے، پہلے والا سیٹ اپ چلے گا اور وہ سوچے گی میں نے اگلی زندگی کیسے گزارنی. تو یہ تو ہے بیوہ کی عدت. اگلا آپ کا سوال تھا کہ مطلقہ کی عدت کتنی ہے. آپ اس کے ساتھ ہی ایکسپلین کر دیجیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا بیوہ کہاں عدت گزارے گی تو مطلقہ بھی کہاں عدت گزارے گی؟ مطلقہ کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، اور قروء جو ہے وہ ایک سرکل ہے ہمارا جس میں مینسس اور 7 پاکی یہ شامل ہے. عام طور پہ یہ ہمارا سرکل 28 دنوں کا ہوتا ہے. بعض لوگوں میں کچھ دن کم و بیش بھی ہو جاتے ہیں. شریعت نے اس کو 3 مہینے نہیں رکھا کیونکہ ہر عورت کو اپنے یہ خواہ وہ ان پڑھ ہو خواہ وہ پڑھی لکھی ہو اس کو اپنے اس سرکل کا پتہ ہوتا ہے. تو 3 قروء جو ہیں یہ تقریباً 3 مہینوں سے کچھ دن کم بنتے ہیں. تو شریعت نے یہ 3 قروء اس لیے رکھے تاکہ ہر عورت اس کا حساب کر سکے. نمبر 2، یہ جو عدت گزارنی ہے مطلقہ نے یہ شوہر کے گھر گزارنی ہے. صحیح. اور اس سلسلے میں نہ شوہر کو اس کو نکالنے کی اجازت ہے نہ عورت کو جانے کی اجازت ہے. اور یہ حکم سورہ طلاق میں موجود ہے. تم نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکل کر جائیں. یعنی شوہر کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوہر جناب علی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اس کو ننگے پاؤں گھر سے نکال دیتا ہے. بالکل. بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. صحیح. اور انہی احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کہا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. کبیرہ گناہ ہے یہ سارے، لیکن ہمارا معاشرہ ان ساروں کی پریکٹس کر رہا. ٹھیک ہے، تو یہ اسے شوہر کے گھر گزارنے ہیں. عورت کو بھی نہیں نکلنا نہ مرد کو اسے نکالنا ہے. اور اس کا مقصد پیچ اپ ہو جائے. صحیح. ہو سکتا ہے عورت اس کو منا لے، ہو سکتا ہے مرد اس کو منا لے. ٹھیک ہے، تو اسے شوہر کے گھر یہ عدت گزارنی ہے. ہمارے ہاں
پتہ چلتا ہے جی عورت کو طلاق دیا مرد نے، لڑکی کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں خیر سے اس کے خیر خواہ بن کے، لیکن یہ خیر خواہی نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لڑکی بھی جذبات میں آگے فوراً گھر چھوڑ دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے جو پیچپ کے امکانات کم ہو ختم ہو جاتے ہیں، اور شرعی طور پر یہ قطعاً درست نہیں۔ یہ شرعی طور پہ قطعاً جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ہم بات کر رہے تھے طلاق کے مسائل سے متعلق۔ آپ بتائیے گا کہ 3 طلاقیں اگر ہو جائیں تو اس صورت میں کیا اسی شوہر سے رجوع یا نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے؟ 3 طلاقیں ہونے کے بعد کیا اسی شوہر سے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں پھر وہی طلاق کا صحیح طریقہ دہرانا ہوگا۔ طلاق 2 بار ہے، 1 بار طلاق ہو گئی، اس کے بعد عدت گزری، مرد اس کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری بار اس نے طلاق دے دی، خواہ رجوع کر کے خواہ دوبارہ نکاح کر کے، دوسری دفعہ پھر جھگڑا ہو گیا، پھر طلاق دے دی، اب بھی اس کو رجوع کا بھی حق ہے عدت کے دوران، اور اگر طلاق ویلڈ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کا پیغام بھی وہ بھیج سکتا ہے۔ یہ ہو گئے 2 موقع، 2 مرتان، 2 دفعہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسری دفعہ اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اب اس کے پاس نہ تو رجوع کا موقع ہے، نہ رجوع کہتے ہیں عدت کے اندر صلح کرنے کو، اب اس کی صلح نہیں ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوگا صحیح 3 طلاقوں کے بعد، اور اب اس کا نکاح جو ہے ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 3 طلاقوں کو کسی نے کہہ دیا، غصے میں آئے تو میں نے طلاق 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے پہلے واضح کیا تھا 1 بار آپ 10 طلاقیں بھی دیں وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بات ضرور کلیئر کر لیجئے کہ یہ 3 طلاقیں 3 مختلف اوقات میں ہوں گی، ایک ہی بار نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ تو پھر عورت اس خامن سے نکاح تب کر سکے گی جب اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو اور وہ مرد اس کو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ طلاق دے، صحیح، یا فوت ہو جائے، صحیح، وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، لیکن اپنی آزاد مرضی کے ساتھ۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے آپا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہر پابندی لگاتا ہے اور ذاتی معاملات میں مداخلت کرتا ہے بے جا، عورت کو زج کر کے رکھ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو شرعی رہنمائی درکار ہے، وہ کیا کرے؟ عورت کیا کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں اور مردوں دونوں کی نہ تربیت کی ضرورت ہے، مرد کی زیادہ، کیونکہ مرد قوام ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ مرد کی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے رکھے، اپنی بیوی سے کیسے ڈیل کرے، اور عورت کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے ذمہ خامن کے کون کون سے حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، اور یہ جو ایک کورس میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں کو کرنا چاہیے شادی سے پہلے، ورنہ یہ خرابیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہیں۔ اب میں اپنے اصل پوائنٹ پر آتی ہوں کہ یہ جو عورت کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اپنے مرض الموت میں کی، ہر وقت بھی کرتے تھے، مرض الموت میں بھی کی۔ بھئی عورتیں جذباتی ہیں، عورتوں کا سوچنے کا انداز وہ نہیں ہے جو مردوں کا سوچنے کا انداز ہے، عورتوں کی ٹوٹل دنیا جذبات ہیں، مرد کے ٹوٹل دنیا جذبات نہیں ہوتے، مرد کی زندگی کا چھوٹا سا حصہ جذبات ہے۔ مرد زیادہ سالڈ، زیادہ دور اندیشی سے اور زیادہ حقائق کے قریب سوچتا ہے، تو اگر وہ مرد عورت کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وہ اصلاح کرنے لگ جاتا ہے، تو توڑ بیٹھے گا اس رشتے کو۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مردوں کو نکتہ چینی نہیں کرنی، مردوں کو عورتوں کی ان جذباتی باتوں کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھانا،
اس کے ٹیڑھ پان کے ساتھ فائدہ اٹھانا ہے. اگر اس کو سیدھا کرو گے توڑ بیٹھو گے, اور اس کا توڑنا طلاق ہے. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ان باتوں کو اگنور کرتا رہے. وہ بڑا کس لیے ہے, وہ کیوں عورت کے ساتھ اس کے لیول پر آتا ہے؟ صحیح, وہ بڑا اسی لیے کہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے. وہ بڑا اس لیے ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے, تو پھر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ پھر اس کو توڑ دیتا ہے. صحیح. اچھا آپ سے آخری سوال ہے میرا, وہ یہ کہ طلاق کے بعد عورت کے نان نفقہ کی ذمہ داری کیا اس کے شوہر پر ہوگی جو پہلے سابقہ شوہر پر؟ اس لیے اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا. بھئی اللہ نے تعلق ختم کر دیا. جب طلاق مرد نے دی تھی, عدت کے دوران مرد کے اوپر ذمہ داری تھی اس کے عدت کے دوران کے خرچے کی, رہائش کی بھی اور نان نفقہ کی بھی, کیونکہ وہ اس عرصے میں اس کی بیوی تھی. اسی لیے وہ اس کے گھر میں رہتی ہے, اسی لیے وہ اس کے بیڈ روم میں سوتی ہے, اسی لیے وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے, اور اسی لیے مرد کو رجوع کا بھی حق ہے. بھی اس کی بیوی ہے تو وہ رجوع کرتا ہے نا, اگر بیوی نہیں ہے تو رجوع کیسے کرے؟ صحیح. ہاں طلاق ہو گئی, طلاق ہونے کے بعد اب عورت آزاد ہے, جس سے مرضی چاہے شادی کرے. اب اس کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب مرد کیوں اس کا خرچہ اٹھائے گا؟ اور ویسے بھی اگر مرد نے خرچہ اٹھایا, میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتاؤں, مرد نے اگر اس عورت کا خرچہ اٹھایا تو میں آپ کو بتاؤں عورت ساری خسارے میں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہرہ طور پہ تو مرد ذمہ داری کوئی نہیں اٹھائے گا, لیکن وہ اپنے حقوق وصول کرتا رہے گا عورت کے ساتھ تعلقات کی صورت میں. ٹھیک, یعنی آپ میں نے بڑی کلیئر بات آپ سے, طلاق بائن نہیں ہوتی اس وقت تک تو وہ اس کے ذمہ دار ہے. جب تک کہ طلاق کلیئر نہیں ہو گئی, عدت ختم نہیں ہو گئی, تب تک وہ اس کی بیوی ہے. اسی لیے اس کے گھر میں رہتی ہے, اسی لیے مرد اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے. لیکن جب طلاق ہو گئی, خواہ وہ ایک طلاق تھی, عدت گزر گئی, طلاق ہو گئی, اب عورت تو جب ان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو مرد کیوں اس کا خرچہ اٹھائے گا؟ آپ بتائیے گا کیا خاوند بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے, اور اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ خاوند بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا, وہ علیحدہ بات ہے, وہ غصے میں نکال دے, ہاں, لیکن وہ اس بیوی کا حق ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ مرد عورت کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے, عورت کے نان نفقے کا انتظام کرتا ہے, اس کے سارے رننگ اخراجات بالمعروف اس دور کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کا پابند ہے, لیکن اپنی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو ہو گئی. اب جب عورت کا حق ہے کہ مرد اسے گھر مہیا کرے, تو مرد اسے نکال کیسے سکتا ہے؟ اس کا یہ حق کس بیس پہ چھینے گا؟ پہلی بات. دوسری بات میں شریعت سے آپ کو بتاتی ہوں. قرآن میں آتا ہے سورہ طلاق میں کہ جب ایک آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدت کے دوران بھی وہ گھر اس عورت کا ہوتا ہے. الفاظ قرآن کے دیکھیں, لا تخرجوہن من بیوتہن, انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. تو طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران بھی وہ گھر اس عورت کا ہے. صحیح. اللہ نے الفاظ استعمال کیے, ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو, یہ گھر ان کا ہے بھی. تو جب اتنی سخت بات پر بھی, یعنی طلاق دے دی ایک, طلاق دے دی ہے, گھر سے نہیں نکال سکتے, گھر سے نہیں نکال سکتے. تو میری بات سنیے, جب طلاق نہیں دی اور میاں بیوی رہ رہے ہیں تو پھر مرد کا کہاں سے حق بنتا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے نکالے؟ صحیح. اور عورتوں کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. عورتیں کرتی کیا ہیں, مرد نے ڈانٹا, غصہ کیا, مارا, یا نہ بھی مارا, ڈانٹ کے گھر سے نکالا, اور عورت نے سمجھا مرد نے میرا گھر چھین لیا. ارے بھی وہ تمہارا گھر ہے, اس کے اندر آ کے بیٹھو, اس کے اندر آ کے بیٹھو, وہ تمہارا گھر ہے. تو عورت جو ہے وہ مرد کے الفاظ پر چل پڑتی ہے. بھئی یہ اس کا پہلا حق ہے کہ مرد اس کو گھر دے. تو جب اس کو طلاق بھی مرد دے دے, تو میں نے آپ کو قرآن سے دی دلیل کہ طلاق دے دی ہے, عدت گزار رہی ہے عورت, تب بھی انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو, یہ ان کا گھر ہے. ہاں جب طلاق مکمل ہو جائے گی, عدت گزر جائے گی, میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, پھر وہ گھر اس کا نہیں. جزاک اللہ آپا. جی ناظرین, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ